علامہ صاحب کیا فرمائیں گے مومن کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی ذرا سے ڈیفائن ہو جائے نا کہ آج ہر کلمہ گو جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، کیا وہ مومن ہے؟ تو ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پر امام بہقی کی ایک روایت لوں گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ ہم سب جمع تھے اور آپ نے اچانک ہم سے سوال کیا، اے صحابہ کیا تم مومن ہو؟ تو اس قدر سڈن کویسچن تھا، سوال تھا کہ ہم بالکل ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ اس کا ہم کیا جواب دیں۔ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، کیا ابھی بھی ہمارے ایمان میں شک ہے یا ہم ایمان کس معیار کو نہیں پہنچ سکے؟ ماتم سارے خاموش ہو گئے۔ پھر سوال فرمایا آپ نے، پھر سوال فرمایا۔ اسی پر تو عمر فاروق فرماتے عرض کرتے ہیں کہ میں نے کیا رسول میں ہاں ہم مومن ہیں۔ فرمایا عمر تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تکلیف میں، مصیبت میں، رنج و علم میں، آلام میں، مصائب میں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ہی مومن ہو، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم تم ہی مومن ہو۔ تو گویا مومن کی تین شناخت، تین نشانیاں جو دے دی گئیں کہ جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جب مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ راضی رہتا ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو، مومن وہی کہلائے گا جس کے اندر دونوں حصے موجود ہوں گے۔ الصبر نصف الایمان، الشکر نصف الایمان۔ ایمان آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ اگر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں سے اگر بندہ الگ ہوتا ہے، ان سے بندہ وابستہ نہیں رہتا تو گویا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جیسے ابھی آپ انٹرو میں آپ فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ مصائب و آلام کی بات کر رہے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، تکلیف اور آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہے اور شامت اعمال ہوتی ہے، فرماتی میں ہمیشہ اس نظریے کی حامل رہی، لیکن جب میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو شدت بخار میں دیکھا تو فرماتی میں نے اپنا نظریہ بدل لیا۔ فرماتی اب میرا وہ نظریہ نہیں رہا، فرماتی ہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تکلیف، مصیبت، بیماری، رنج و علم، آزمائش، آلام جو ہوتے ہیں یہ ساری انسان کی قدر و منزلت اور اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب میرا یہ نظریہ نہیں ہے، اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا مقام اور مرتبہ بلند فرمانا چاہتا ہے۔ ایک وضاحت اور کر دیجئے ساتھ ساتھ، چونکہ بات آ گئی تو ریلیونس میں بات ہو جائے کہ عموماً ہمارے یہاں فتاووں کی جو فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں اس میں ایک فتویٰ یہ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ کہ کسی کو اگر ہم نے کینسر کے مرض میں دیکھ لیا، ہیپیٹائٹس میں دیکھ لیا، مالی طور پہ کولیپس ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اولادیں خدا نخواستہ مر گئیں، تو ہم ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ نیور وی کین سے، ایسی بات تو کہیں نہیں جا سکتی۔ دیکھیں یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ جب ہم پر بیماری آتی ہے، مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے شامت اعمال ہے، گناہوں کا یہ نتیجہ ہے یا یہ آزمائش ہے؟ تو فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر مصیبت، بیماری، تکلیف تمہیں رب کے زیادہ قریب کر دے تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش ہے، اور اگر اس تکلیف میں، اس مصیبت میں تو رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری گناہوں کی سزا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ایک کلیئر فارمولہ بتا دیا۔ بندہ جب تکلیف کے اندر دیکھیں، ایک معیار مقرر کر دیا، ایک پیمانہ دے دیا، یارڈ سٹک دے دی، کس پر ناپ لو کہ اگر بیماری کے بعد رب کے قریب ترین ہوتے چلے جاتے ہو تو گویا یہ آزمائش ہے، اور اگر دین سے، رب سے، اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جاتے ہو تو سمجھ لو تمہاری شامت